رسول سلام علیہ۔ بالی ووڈ میں سب سے زیادہ پلے بیک سانگز گانے والے محمد رفیع کی جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو وہاں پر کیا چیز گانے سے توبہ کر لی، حج کے لیے گئے کیوں تھے، اور پھر کیسے وہاں پر جب اذان دینے کا موقع ملا تو لوگ دیوانے اور پاگل ہو گئے۔ یہ تمام داستان جانیے اسی ویڈیو میں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی، اور اس سے پہلے ذرا محمد رفیع کی نعت کا یہ خوبصورت سا حصہ سماعت کریں۔ مل گئی مجھ کو راہ مدینہ۔ بالی ووڈ میں محمد رفیع کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے ایسے شاندار گانے منظر عام پر لائے کہ وہ فلموں کی کامیابی کی ضمانت بنے، اور پھر اسی کے بعد چونکہ آپ ایک مسلمان تھے اور آپ کے دل کے اندر مذہب اسلام بہت اونچا تھا، اسی وجہ سے جب آپ پریشانی کا شکار ہوتے تو بارہا آپ نے بتایا تھا کہ میں تلاوت کرتا، اذان دیتا یا پھر اپنی آواز میں نعت شریف پڑھتا۔ یہ ذکر ہے 1971 کا، جب محمد رفیع کے ارد گرد ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھیں اور محمد رفیع ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے لیکن کامیاب نہ ہوتے، جس کی وجہ سے وہ شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ فلم کمپوزر نوشاد جب ان کے پاس ایک دن آیا تو انہوں نے محمد رفیع سے کہا، میں آپ کا علاج جانتا ہوں لیکن آپ کو علاج یہاں پر ہندوستان میں نہیں بلکہ یہاں سے کئی میل دور خانہ کعبہ میں جا کر ملے گا۔ محمد رفیع کی بھی اندر سے یہی خواہش تھی، تو اس نے اپنے بھائی کو فون کیا جو پاکستان میں تھا، اس سے کہا کہ آپ پاکستان سے خانہ کعبہ آئیں اور میں انڈیا سے آتا ہوں، وہاں پر ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی اور یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ یقین کیجئے، کہنے والے بتاتے ہیں کہ محمد رفیع جب حج کے لیے گئے اور ان کی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی۔ دوستوں نے کہا، رفیع صاحب کیا ہو گیا، آپ خاموش تھے، سکتہ سا طاری ہو گیا، اور پھر آپ نے بتایا کہ میں جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے جو گانے گائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر چونکہ آپ نے کچھ انڈین فلمز میں بھجن بھی بطور گیت گائے تھے تو مجھے وہ والے گانے اور بھجن یاد آتے ہیں، اور میں آج شرمندہ سا ہو کر بارگاہ رسالت میں کھڑا ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ الفاظ تھے جس نے آپ کے ساتھ کھڑے لوگوں کو بھی رلا دیا، اور پھر اس کے بعد جب محمد رفیع آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے قریب ہوتے گئے تو آپ کا رونا کم ہو گیا اور رونے کی جگہ ایک نعت شریف نے لے لی، اور آپ اتنی زور سے وہ نعت شریف پڑھتے کہ سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نعت شریف پڑھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کا سب سے بڑا سنگر محمد رفیع ہے تو وہ سب لوگ بھی دیوانہ وار آپ کی طرف آنے لگے، اور آپ کو وہاں پر بھرپور پروٹوکول ملنے لگا، لیکن آپ کے دل کی زندگی وہ منظر دیکھنے کے بعد مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ آپ نے اس موقع پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب انڈین فلمز میں بھجن نہیں گاؤں گا، اور پھر آپ کے دوستوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو گانے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر نوشاد اور گھر والوں کے سمجھانے پر دوبارہ گانے کی طرف آئے۔ بہرکیف آپ کو وہاں پر سعودیہ کی حکومت نے اذان دینے کی اجازت دی کہ آپ خانہ کعبہ میں اذان دیں، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل موقع ہو سکتا ہے۔ محمد رفیع صاحب جب اذان دینے کے لیے گئے تو وہ اذان بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن وہاں پر محمد رفیع کی ایک بار پھر سے ہچکی بند ہو گئی اور اتنا روئے کہ جتنا رویا جا سکتا تھا، اور پھر جب آپ نے اذان اور نعت ختم کی تو دو خادم آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو چوما، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ جس خوبصورت آواز میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان بیان کی ہے، ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ اللہ کے رسول بھی آپ سے خوش ہو چکے ہوں گے اور یہ سلام جو آپ نے پیش کیا ہے یہ ان تک پہنچ چکا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس بات کا سننا تھا کہ محمد رفیع کے چہرے پر چھائی گئی افسردگی اور ان کے آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خوشی کے آنسوؤں نے لے لی، اور وہ مسکرانے لگے اور ان خادمین کے گلے لگ کر بولے،
کاش کہ میری زندگی میں یہ موقع آ جائے کہ میری جو یہ نعتیں ہیں یہ قبولیت کی سند حاصل کر لیں۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد جب محمد رفیع ہندوستان آئے تو انہوں نے بہت زیادہ نعتیں منظر عام پر لائیں اور ہر سال باقاعدگی سے حج کرنے جاتے، اور جب حج کرنے جاتے تو وہاں پر ان کو ایک سکون ملتا، اور بلا شبہ یہ جو سکون ہے یہ ہمارے مذہب اسلام میں ہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے محمد رفیع کی زندگی کی تو ان کی زندگی میں اسلام کا عمل دخل پہلے سے ہی بہت زیادہ رہا ہے، کیونکہ آپ تو گائیکی میں حادثاتی طور پر آئے تھے، ایک فقیر کی آواز سنی اور پھر آپ نے گانے کا فیصلہ کیا، اور پھر سہگل جیسے شاندار کمپوزر کی غیر موجودگی میں ان کی محفل میں آپ نے گایا، اور پھر آپ اس طریقے سے لوگوں کی نظروں میں آتے رہے۔ لیکن محمد رفیع کی زندگی میں جو یہ اسلام کا خوبصورت ترین عمل دخل اور رول تھا یہ کسی بھی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محمد رفیع نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے یہ جو کامیابیاں ملی ہیں یہ مذہب اسلام کے توسط سے ہی ملے ہیں۔ آپ کے اس عقیدے کو ہم سلام کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے یہ نعتیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ بھی مہربان اور رحیم ذات